حنان جی سے لگتا تھا کہ وہ دنیا کی کسی بھی امیر ترین لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر ان سے بے شمار دولت کو لوٹ سکتا ہے۔ آج وہی حنان مٹی کے نیچے ڈھیر ہونے جا رہا ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حنان جو رومی کو بے انتہا بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر تم نے مجھے 5 لاکھ روپے نہ دیے تو میں تمہاری پرسنل ویڈیوز اور فوٹوز سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کر کے تمہیں بدنام کر دوں گا۔ رومی جو کہ سمجھ نہیں پاتی اور وہ سیدھا شیبا کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ شیبا سے کوئی مدد حاصل کر سکے۔ جب رومی شیبا کو بتاتی ہے کہ حنان کس طرح سے اسے بلیک میل کر رہا ہے، کہتی ہے شیبا رومی کو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تمہیں جہاں پر بلایا ہے تم وہیں پر جاؤ اس سے ملاقات کے لیے، اور وہ تم سے پیسے نہیں بلکہ ہاتھ جوڑ کر تمہاری ویڈیوز کو خود ڈیلیٹ کرے گا، اس بات کی گارنٹی میں تم سے لیتی ہوں۔ شیبا کی بات مان کر روبی ایسا ہی کرتی ہے۔ رومی چلی جاتی ہے حنان کے پاس تاکہ اس سے اس کا موبائل حاصل کر سکے۔ ایک تھیلا لے جاتی ہے تاکہ حنان کو یہ یقین دہانی کروا سکے کہ وہ واقعی میں پیسے لے کر آئی ہے۔ حنان جو کہ کہتا ہے رومی سے کہ مجھے پیسے دو، اس بات پر رومی جب کہتی ہے حنان سے کہ پہلے مجھے موبائل دو، میں اپنا ڈیٹا کلیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر حنان سے اس کا موبائل لے لیتی ہے اور وہ تھیلا حنان کے ہاتھ میں سونپ دیتی ہے۔ جیسے ہی حنان وہ تھیلا کھولتا ہے اس بیگ میں پیسوں کی بجائے کچرا ہوتا ہے۔ رومی جو 7 کنڈے لے کر آتی ہے اپنے، وہ کہتے ہیں حنان سے کہ تم اسی قابل ہو، تمہیں کوئی پیسے نہیں بلکہ اسی طرح کا کچرا ملنا چاہیے۔ وہیں پر حنان جب ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے رومی سے کہ میرا موبائل واپس کرو، تو اسی ہاتھا پائی میں حنان کا سر ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے سر سے بے انتہا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف صبا جو ایک بار پھر سے ولید سے شادی کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکی تھی، کہتی ہے اپنی خالہ صالحہ سے کہ آپ جانتی ہیں کہ مناہل اپنی شادی سے ایک دن پہلے اپنے گھر سے فرار ہو کر نرگس آنٹی کے پاس چلی گئی تھی اور نرگس آنٹی نے اسے چھپا رکھا ہے۔ اس بات پر صالحہ کہتی ہے صبا سے کہ تمہیں آخرکار یہ بات کس نے بتائی؟ صبا جب کہتی ہے صالحہ سے کہ مجھے جس نے بھی بتائی ہو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات یہ ہے کہ مجھے اب اس بات کی تصدیق کرنی ہے، تو وہیں پر صالحہ صبا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ یقین جانو، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہے جو تمہاری شادی ولید سے نہیں ہونے دینا چاہتا۔ صبا جو کہ کہتی ہے کہ میں اس بارے میں معلوم تو کر کے ہی رہوں گی۔ وہ نرگس کو کال کرتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے خالہ سے معلوم ہوا تھا کہ مناہل کی شادی ہونے والی تھی، دراصل میرے پاس مناہل کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے ورنہ میں اسے سیدھے خود ہی رابطہ کر کے اسے مبارکباد دے دیتی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ذریعے میں اسے مبارکباد دے دوں۔ نرگس جب صبا کو کوئی جواب نہیں دیتی تو صبا کا شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زین جب جاتا ہے ہاسپٹل میں اس بلاوے پر کہ حنان موجود ہے ہاسپٹل میں اور اسے اشد ضرورت ہے خون کی، وہاں پر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ حنان کو خون کی ضرورت تو تھی لیکن خون لگنے سے پہلے ہی ڈاکٹرز نے اسے جواب دے دیا، یہ کہہ کر کہ اس کا خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ اس کی جان نہ بچ سکی۔ کہتی ہے ماجدہ زین سے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آخرکار یہ کیا بات کر رہے ہو۔ ماجدہ کو اس طرح کی حالت میں دیکھ کر زارا بے انتہا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اپنی والدہ ماجدہ سے کہ امی ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو آپ اس طرح سے رو رہی ہیں؟ جب ماجدہ بتاتی ہے زارا کو کہ تمہارے شوہر حنان کا انتقال ہو چکا ہے تو وہیں پر زارا کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ جاتی ہے۔ تو کیا ہوگا اور کون سا مکافات عمل ہونے والا ہے، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پتھر دل۔